اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں محسن بلال. بہت کم لوگ ایسے ہیں یا کہہ لیں کہ جرنلسٹ ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ 80s میں 90s میں ہمارے خطے میں کیا ہوا، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال کو لے کر. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قطر میں پیس پروسیس ہوا ہے، اس کے بعد بھی کوئی افغانستان میں امن نہیں ہوگا بلکہ کوئی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی. تو اس وقت میرے ساتھ سینئر صحافی رؤف طاہر صاحب موجود ہیں. انہوں نے دنیا اخبار میں کالم بھی لکھے ہیں، ضیاء ڈاکٹرائن کی بھی بات کی ہے، اور جنرل حمید کل اور اس وقت طالبان کیسے بنے، مجاہدین کیا تھے، اس حوالے سے بھی کافی زیادہ اپنے کالم میں ذکر کیا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں تب کے حالات کیا تھے اور کیا اب بھی ایسے ہی حالات بننے جا رہے ہیں، اور کیا پاکستان پر اس کا اثر پڑے گا؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بڑی مہربانی. دیکھیں، افغانستان کی سٹوری ایک طویل سٹوری ہے. یہ بات تو حقیقت ہے، یہاں تک کہ صدر اوباما جو تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ افغانستان جو ہے وہ تہذیبوں کا قبرستان ہے، اور افغان عوام جو ہے ان کا جذبہ حریت اور جذبہ آزادی جو ہے، جسے وہ پختون ولی بھی کہتے ہیں یا افغان ولی بھی کہتے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی غیر ملکی تسلط کو قبول نہیں کیا. یہ افغانستان کی تاریخ ہے. وہاں سے برطانیہ جو اس دور کے سپر پاور تھا ناکام و نامرا لوٹا. دوسرا تجربہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سوویت یونین کی واپسی. کہا جاتا تھا کہ سوویت ریچ جو ہے یہ جہاں جاتا وہاں سے واپس نہیں جاتا، لیکن وہ بھی آخر کار اسے افغانستان سے پسپائی اختیار کرنا پڑی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ افغانستان میں اس کی بلیڈنگ کے نتیجے میں اس کی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچا اور داخلی استحکام اتنا متاثر ہوا کہ آخر کار USSR جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور ریاستیں آزاد ہو گئی، اور روس جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں واپس چلا گیا. اس کے بعد روس کے یا سوویت یونین کے انخلاء کے بعد وہاں پہ بدقسمتی سے افغان مجاہدین جو تھے 6-7 ان کی تنظیم جو تھی وہ انتقال اقتدار کے کسی فارمولے میں متفق نہ ہو سکی، اور ان کی آپس کی خانہ جنگی کے نتیجے میں افغانستان جو ہے وہ ایک نئی کشمکش کا شکار ہو گیا. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب جنیوا مذاکرات ہو رہے تھے افغانستان کے مسئلے پہ، تو وہ آخری مرحلے پہ جب گورباچوف نے یہ اعتراف کیا کہ افغانستان جو ہے اب ان کے لیے ایک رشتہ و ناسور بن گیا، بلیڈنگ ووڈ بن گیا ہے، اور یہ طے ہو گیا کہ اب روس کو سوویت یونین کو واپس چلے جانا ہے. تو اس ضیاء الحق کے جو اختلافات ہوئے وزیر اعظم جنیجو سے وہ یہ تھے کہ ضیاء الحق کی یہ خواہش تھی کہ جانے سے پہلے سوویت انخلاء کے بعد جو صورت درپیش ہوگی اس میں ایک وسیع البنیاد حکومت پہ اتفاق ہو جائے، تاکہ اس کے بعد افغانستان میں امن ہو، اور اس امن کے دوران انتخابات ہوں اور انتقال اقتدار جو ہے وہ ہو سکے. لیکن ایسا ہو نہ سکا بدقسمتی سے. جنیوا مذاکرات ہو گئے، معاہدہ ہو گیا، اور کسی انٹرم قابل قبول انٹرم سسٹم پہ اتفاق رائے کے بغیر سوویت یونین واپس چلا گیا، امریکہ واپس چلا گیا، اور نجیب باقی رہا. کچھ عرصہ نجیب باقی رہا روسیوں کے انخلاء کے بعد بھی، لیکن آخر کار نجیب کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور کابل جو ہے اس پہ نجیب کا اقتدار ختم ہو گیا. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ یہ جو افغانوں کی 6-7 تنظیمیں تھیں ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ ہو سکا کہ اب کیا کرنا ہے. چنانچہ ان کی خانہ جنگی کے نتیجے میں کابل جیسا بڑا شہر اور کچھ اور بڑے شہر جو سوویت یونین کی موجودگی میں جو بربادی سے بچ گئے تھے کہ گوریلا جنگ اور آزادی کی جدوجہد جو تھی وہ شہروں سے باہر تھی، ان افغان مجاہدین کی تنظیموں کی ان فائٹنگ کے نتیجے میں آپس کے تصادم کے نتیجے میں شہر بھی برباد ہو گئے. نواز شریف نے 2 کوششیں کی اپنے پہلے دور حکومت میں. ایک انہوں نے 92 میں معاہدہ پشاور کروایا جس پہ 7 تنظیموں نے دستخط کیے، حکمت یار نے بھی، اور ان کے رائیول جو تھے پروفیسر ربانی اور احمد شاہ مسعود، ان کی تنظیم نے بھی اس پہ سائن کیے، جمعیت اسلامی نے. لیکن بدقسمتی سے امن کی راہ نہ کھلی جی. اس کے بعد پھر دوبارہ نواز شریف نے ایفرٹ کی مارچ یا فروری 93 میں، پھر اتفاق ہوا. وہ بعد اسلام آباد تھا جس میں یہ طے پایا کہ پروفیسر ربانی صاحب کی جمعیت اسلامی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ان کا ہوگا
حزب اسلامی کے حکمت یار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے، باقی جماعتوں کو ان کی نمائندگی دیجیے گی کابینہ میں۔ نواز شریف نے ان 7 لیڈروں کو ساتھ لیا، پہلے ریاض گئے سعودی عرب، پھر تہران گئے تاکہ سعودی عرب کو اور ایران کو بھی اس سب معاہدے یہ میں بتائیے گا کہ جو آپ نے وہ بات کی کہ یہ تنظیموں میں پھر اپنی لڑائی شروع ہو گئی، اگر پاکستان کے حالات بھی اس تناظر میں دیکھیں، یعنی جنرل ضیاء کا طیارہ کریش ہوتا ہے، پھر ایک جمہوری حکومت بنتی ہے، پھر جو ہے وہ جمہوری حکومت گھر چلی جاتی ہے، اس کی جگہ نئی جمہوری حکومت آتی ہے پاکستان میں، پھر جو جمہوری حکومت ہے گھر چلی جاتی ہے، پھر بے محترمہ بے نظیر بھٹو آ جاتی ہیں، اور انہی سالوں میں افغانستان میں بھی جو ہے اس طرح پے در پہ خانہ جنگی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ یہ کیا کچھ سمجھتے ہیں کوئی سازش تھی یا کیا تھا؟ نہیں، دیکھیں پاکستان کی انسٹیبلٹی جو ہے یہاں پہ حکومت کا اکھاڑ پچھاڑ اور پس پردہ جو کھیل کھیلے گئے، کچھ دیدہ کچھ نادیدہ ہاتھوں نے جو کھیل کھیلے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی تو شاید ہم افغانستان میں امن کے لیے زیادہ بہتر کردار تو ادا کر جنرل سکتے ضیاء اگر رہتے کوئی 4-5 سال اس لیے ہاں، یہ ایک رائے بھی موجود ہے، اور اس رائے میں وزن ہے کہ ضیاء اللہ کی شہادت کہہ لیں، حادثہ کہہ لیں، موت کہہ لیں، ان کا جاں بحق ہونا کہہ لیں، ثانیہ بہاولپور جس میں ان کے ساتھ اختر عبدالرحمان بھی مارے گئے، اور سینئر جنرل جو تھے وہ بھی ان کی بھی شہادت ہوئی، یہاں تک کہ امریکی سفیر اور ان کے جو ملٹری اتاشی تھے اپنا اسلام آباد میں، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جنیوا مذاکرات، جنیوا معاہدے میں سماعت کے باوجود کہ ہم نے سائن نہیں کروائے تھے اتفاق رائے کے ساتھ وسیع البنیاد حکومت پہ، لیکن اگر ضیاء الحق جو ہے وہ زندہ رہتے تو وہ چونکہ ان کا بڑا احترام تھا، ان کا بڑا انفلوئنس تھا افغان تنظیموں پہ، تو وہ شاید افغانستان میں ایک ایسا فارمولے پہ عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جاتے کہ جس سے افغانستان میں امن ہوتا۔ اس کے بعد بے نظیر آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر کو جو اقتدار دیا گیا بیچاری کو، وہ تو ہاتھ پاؤں باندھ کے دیا گیا نا، ان سے کہا گیا آپ خارجہ امور میں مداخلت نہیں کریں گی، وہ خارجہ امور میں آپ کے افغانستان سر فہرست تھا، خارجہ محاذ پہ وہ سب سے بڑا مسئلہ وہ تھا۔ آپ دفاعی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی، خارجہ معاملات میں افغانستان بھی ہے، اس کے بعد انڈیا کے معاملات بھی ہیں، اس کے بعد دفاعی معاملات میں بھی ظاہر بات ہے یہ شمال مغربی سرحد کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ ہمارا انڈیا والا بارڈر بھی ہے، کشمیر بھی ہے، کئی مسائل ہیں۔ تو بے نظیر بیچاری تو اس پوزیشن میں تھی نہیں کہ کوئی کردار ادا کر سکتی، اس لیے کہ وہ تو ہاتھ پاؤں باندھ کے اقتدار دیا گیا تھا، اور یہ امور جو تھے افغانستان سمیت اس میں انہیں ان کے جورسڈکشن سے باہر رکھا گیا تھا۔ تو ملا عمر کا جو ابھرنا ہے، ایمرج ہونا ہے، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وہ کیا تھا وہ جب وہ آئے، یعنی انہوں نے ایک مہم چلائی؟ ملا عمر جو ہے وہ میں ادھر آتا ہوں، اس کے بعد بے نظیر کے بعد نواز شریف کی پہلی حکومت آئی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 2 معاہدے کیے۔ دوسرا معاہدہ جو تھا جس میں تہران اور ریاض کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، تائید بھی حاصل تھی، اس کا فالو اپ نہ ہو سکا۔ 1.5-2 مہینے کے اندر نواز شریف کی اپنی حکومت جو تھی اسے رخصت کر دیا گیا، وہ بحال ہوئے، پھر جس طرح انہیں گھر بھیجا گیا، پھر بے نظیر صاحبہ دوبارہ آئی۔ اصل میں یہ جو طالبان کا جو ہے نا جی اپنا یہ ظہور جو ہے، ان کی ایمرجنس جو ہے، ان کا وجود میں آنا، اس میں بنیادی جو اس کا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں امن نہیں تھا، مجاہدین جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام افغان تنگ آ گئے، وار لارڈز جو تھے وہ انہوں نے اپنے علاقے بانٹ لیے۔ اچھا، اس کے بعد ہتھیار ہر مجاہد کے پاس تھا، ہر عام افغان کے پاس بھی ہتھیار موجود تھے، چنانچہ عام آدمی افغان جو تھا وہ اس ساری صورتحال سے تنگ تھا۔ وہ 79 سے اس عذاب سے گزر رہا تھا نا، جب روس افغانستان میں آئے اور جہاد کا آغاز ہوا ہے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ تھی کہ انہیں طالبان کو تائید حاصل ہوگی، عام افغانوں کی تائید حاصل ہو گئی، اور یہ جو مجاہد تنظیمیں جو تھیں یہ عام افغانوں کے اعتماد سے محروم ہو گئی۔ یہ بڑی طاقت تھی جنہوں نے طالبان کے ظہور میں اور ان کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ افغانستان میں امن ہو، یہ ہماری بھی ضرورت تھی،
اس لیے بھی ضرورت تھی کہ افغانستان کی بات امنی ہمیں بھی متاثر کرتی تھی. پھر ہم نے جو خواب دیکھے تھے کہ پرامن افغانستان جو ہے اس کے بعد سینٹرل ایشیا آزاد ہوا ہے، سوویت یونین کے انہدام کے بعد، ٹوٹنے کے بعد ایک نئی دنیا ہے جو دریافت ہوئی ہے سینٹرل ایشیا میں. ٹھیک ہے، ہمیں ان سے رابطے کرنے ہیں، اس کے لیے ہمیں پرامن افغانستان چاہیے تھا کہ ہم سڑک کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے افغانستان سے رابطے کر سکیں اور وہاں جو نئے مفادات ابھر رہے ہیں، اکنامک مفادات، اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے پاکستان کی ظاہر یہ خواہش تھی کہ وہاں پہ امن قائم ہو، اور امن قائم جو ہے خیال یہ کیا گیا کہ یہ جو نئی ابھرتی ہوئی طاقت ہے طالبان، یہ وہاں پہ امن کے قیام میں مددگار ہو سکتے ہیں. اور یہ توقع درست ثابت ہوئی. توقعات درست ثابت ہوئی. افغانوں کو کہیں کہیں طالبان کو کہیں کہیں مزاحمت کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن وہ جو بڑے بڑے قداور لیڈر سمجھے جاتے تھے، عامر شاہ مسعود اور حکمت یار اور یہ سارے جن کا بڑا شعرا تھا، جب یہ طالبان کی زد میں آئے تو یہ ریت کی دیواریں بن گئیں. اور دوسری بار تو عامر شاہ مسعود صاحب جو تھے، جنہوں نے خود کابل خالی کر دیا طالبان کے لیے. یہ دیکھیں، طالبان کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بس کہ وہ خواتین کی تعلیم کے حامی نہیں تھے، جبکہ طالبان کے یہ موقف ہے کہ ایسی بات نہیں، ہم تو خواتین کے لیے انصاف تعلیم وضع کر رہے تھے، ان کے لیے وہ ماحول پیدا کر رہے تھے کہ ان کے لیے تعلیم کا ماحول پیدا کر رہے تھے، اور مسائل تھے. لیکن اس سے تو دنیا مانے گی نا کہ انہوں نے افغانستان کو امن دے دیا. اسلحہ جو ہے، بندوق جو ہے، وہ کسی افغان کے لیے، کسی پختون کے لیے زیور کی حیثیت رکھتی ہے. جس عورت جو ہے وہ اپنے خامد اور اولاد کے بعد سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ زیور سے محبت کرتی ہے. تو افغان مرد کا زیور جو ہے وہ اس کی بندوق ہے، اس کا ہتھیار ہے. یہ بڑا کارنامہ تھا کہ طالبان کے کہنے پہ عام افغانوں نے اپنی بندوقیں جو تھی واپس کر دی. پاپی یہ جو تھی پوسٹ کی کاش جو تھی اس کا خاتمہ ہوا. وار لارڈ پاکستان پہ لگتا ہے جی، پاکستان نے وار لارڈ ازم کا خاتمہ ہوا اور افغانستان کو امن ملا. مجھے یہ بتائیے گا، پاکستان کا اگر دیکھا جائے، ملا محمد عمر کے جو 5 سالہ دور ہے 1996 سے 2001 کا، وہ ایک کہتے ہیں کہ موجودہ اگر ہم دیکھیں موجودہ کوئی حکمران کو، تو ملا محمد عمر نے عمل کر کے دکھایا، امن بھی قائم کیا اور انصاف کے پیمانے بھی محدود وسائل میں. تو ہمارے یہاں تو وسائل ہیں، کیا ول کی کمی ہے پاکستان میں؟ نہیں، دیکھیں پاکستان کو وہاں کے حالات میں بڑا فرق ہے. اب پاکستان ایک اور طرح کی سوسائٹی ہے، افغانستان ایک اور طرح کی سوسائٹی ہے. ان کی زمین، ان کے حقائق، ان کا مزاج، ان کی روایات، ان کا اپنا قبائلی سسٹم، ٹھیک ہے، وہ ایک اور طرح کا ہے. پاکستان کے مسائل جو ہیں، 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ہمارا معاشرتی ڈھانچہ اور طرح کا ہے، ہماری ضروریات اور طرح کی ہیں. بس دیکھیں نا، افغانستان جو ہے، ضیاء الحق نے جو بات امریکیوں کو سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ افغان جو ہے وہ دنیا کا بیسٹ گوریلا ہے، اس لیے کہ تگڑا ہے، اس کی ضروریات زیادہ نہیں ہے، وہ تانا آسان نہیں ہے، وہ آرام طلب نہیں ہے، وہ صبح اتنی بڑی روٹی لیتا ہے، گڑ کی 2 ڈھیلیاں جیب میں ڈالتا ہے، آدھی روٹی کھاتا ہے، آدھی باندھ کے کندھے پہ ڈال لیتا ہے اور پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے یا غاروں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیکن کیا پاکستان، ہمارے مسائل تو دوسرے نا. ہمارے تو 2 دن کے لیے پیٹرول نہ ہو تو ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، میں اپنے گھر سے شہر نہیں آ سکوں گا. ٹھیک ہے، آپ کی بجلی بند ہو جائے 2 دن کے لیے تو آپ اندھیروں کی نظر ہو جائیں گے. اس لیے ان کا اپنا جرگا سسٹم ہے امن کے لیے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ ایک اور طرح کا نظام عدل تھا. اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. بہت مہنگا ہے، وکیل کرنے پڑتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جج اب تو کرنے پڑتے ہیں، کئی سالوں سے یہ صورتحال ہے. اس لیے یعنی ہماری جو فلاح ہے پاکستان کی، وہ اپنے نظام کی کوئی ایمانداری کے ساتھ عمل میں لانے کے لیے. اچھا سر، آخر میں اپنے صحافتی اور تجزیاتی تجربے کی روشنی میں بتائیے گا کہ یہ جو اب کل 2 صدور نے حلف لے لیا افغانستان میں، اور اس تناظر میں کیا وہی 90s والے حالات پیدا ہوں گے، ہانہ جنگی، اور آپس میں لڑیں گے، اور اس کا اثر پاکستان پہ ہوگا، اور پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں، افغانستان کی اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو افغانستان ہے یہ اب ان کا فارسی کلام ہے، فارسی مجھے زیادہ آتی نہیں ہے، ایشیا کا دل، ہاں، کہ وہ ایشیا کا دل ہے، اور وہاں پہ اگر امن ہوگا تو کشاد ہوگا، پورے ایشیا میں کشاد ہوگا، اور وہاں پہ اگر فساد ہوگا اس سے پورا ایشیا فساد کا شکار ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہم تو بالکل افغانستان کے پہلو میں ہے یا وہ ہمارے پہلو میں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ساتھ والے گھر میں آگ لگی اور اس کے حرارت اور شعلے مجھ تک پہنچے. ابھی کراچی میں کیا ہوا, ایک بلڈنگ کمزور تھی, وہ بنتی گئی کمزور بنیادیں والی بلڈنگ جب گری تو اس کا ملبہ جو ہے یہ ساتھ والی بلڈنگز پہ بھی بنا اور وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہی. دیکھیں اس وقت افغانستان جو ہے نا, میرا گمان ہے, میں کچھ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کوئی بات, کہ طالبان نے اپنی طاقت منوا لی ہے اور عبداللہ یا اشرف غنی اور باقی لوگ جو ہیں اب وہ وہاں پہ اپنے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے انڈیا تل ملا رہا ہے, کہتے ہیں انڈیا سب سے بڑا لوزر ہے افغانستان میں. انڈیا سب سے بڑا لوزر ہے کہ طالبان کے افغانستان میں انڈیا کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. طالبان کو ناراضی ہے, ناراضی کہہ لے یا برادرانہ شکوہ کہہ لے کہ جب ان پہ برا وقت آیا 9/11 میں تو ہم نے ہمارے اس دور کے فوجی حکمران نے سب کچھ ان کے سپرد کر دیا امریکیوں کے نان نیٹو اتحادی بن کے. لیکن اس میں ایک بات ہے اور وہ بات یہ ہے, اور اس میں انڈیا کو انفلٹریشن کا موقع ملا, ٹھیک ہے, اور انڈیا کی رو اور افغانستان کی NDS جو ہے انہوں نے آپس میں کولیبریشن کی. ہمارے ناراض عناصر جو تھے, خصوصاً بلوچستان کے ناراض بھائی جو تھے, انہیں وہاں پہ ٹریننگ دی گئی, اسلحہ وسائل وغیرہ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے جانے کے بعد خاصا امکان اس بات کا موجود ہے کہ یہ اشرف غنی اور یہ لوگ جو ہے نا یہ زیادہ دیر تک انڈیپینڈنٹلی سروائیو نہیں کر سکیں گے. طالبان کی ذہانت اب اس میں ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے تجربے سے سبق سیکھا ہوگا کہ وہ افغانستان کے باقی عناصر جو ہیں تاجک ہے, ازبک ہے, ہزاراز ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں رشید دوستم ہے, حکمت یار ہے, اور یہ جن کا بھی آپ نے ذکر کیا عبداللہ ہے, اشرف غنی ہے, یہ عناصر جو ہیں انہیں ان کا معقول حصہ اقتدار میں دیں اور ایک وسیع البنیاد افغانستان کی حکومت جو ہے وہ افغانستان میں امن کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو سر. رؤف طاہر صاحب سے ہم نے کھل کر باتیں کی, ان کے تجربات آپ کو بتائے 90s میں کیا تھا اور اب کیا ہوگا, لیکن انڈیا تو تل ملا رہا ہے کہ اب آخر یہ ہو کیا گیا ہے. پاکستان نے بڑے اچھے انداز میں پہلے افغان پیس پراسی سے انڈیا کو باہر کیا, اور اب جو افغانستان میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس پر بھی انڈیا کو جو ہے وہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کیجیے گا, اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.